اجعلتم سقایت الحاج، اجعلتم، حمزہ استفہامیہ، استفہام سوال یعنی کہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا، اور یہ ہمیشہ کون سا سوال ہے جی؟ ایسا سوال ہے جس کے جواب میں ہاں یا نہ، آ اور حل، کیا، جعلتم، جعل یجعل بنانا، جعل اس نے بنایا، اور جعلتم نواں صیغہ تم نے بنایا۔ اب تم نے کا مطلب ہے کہ انتم اس میں فاعل، تم، اجعلتم کیا تم نے بنایا یا بنا لیا ہے، یا سمجھا ہوا ہے، کیا تم نے یہ بات بنائی ہے، بنا لی ہے بات، یا تم نے یہ بات سمجھ لی ہے؟ کیا بات سمجھی ہے جی؟ سکایتا، سکایتا، تا کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ کس بات کو سمجھا، تم نے سمجھا، تم نے بنایا کس بات کو، یعنی پہلا مفعول اس کا آ گیا۔ سکایا کس کو کہتے ہیں جی؟ سکایا، اب یہ سکایتن ہونا چاہیے تھا یا السکایتا ہونا چاہیے تھا، الف لام بھی نہیں آیا اور تنوین بھی نہیں آئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اس کی پانی پلانے کی کسی کے ساتھ نسبت ہے۔ کس چیز کا پانی پلانا، کس کو پانی پلانا ہے؟ اب یہ سکایتن کیا ہے؟ دوسرا آپ کو کل میں نے بتایا تھا مصدر، کیا جی؟ مصدر ہے۔ تو مصدر کی اردو میں کیا نشانی بتائی تھی؟ نون الف نا، پانی، اگر کہا نہیں پانی پلایا تو ماضی میں چلا گیا، پانی پلاتا ہے حال میں آ گیا، پانی پلائے گا مستقبل میں چلا گیا، پانی پلانا وربل ناؤن، تو یہ آ گیا مصدر، پانی پلانے کو، انت جعلتم تم نے سمجھ لیا ہے، پانی پلانے کو، کس کو پانی پلانے کو جی؟ الحاج، الحاجی، تو زیر آ گئی، حاجی کس کو کہتے ہیں؟ جو حج کرنے والا ہے، تو حاجیوں، سکایت الحاجی مضاف مضاف الیہ، حاجیوں کے پانی، حاجیوں کے کو پانی پلانے کو، یا حاجیوں کے پانی پلانے کو تم نے، یعنی حاجیوں کا جو پانی پلانا، سکایا، اصل میں سکایا کا لفظ کیوں استعمال کیا جی؟ اور بھی کوئی لفظ استعمال ہو سکتا تھا۔ اصل میں جو یہ بات اگر سمجھ جائے تو بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ عرب کے اندر جو قریش ایک نسل آباد تھی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، باقی صحابہ بھی تھے، اس میں بہت سے قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں اپنی ذمہ داریاں بانٹی ہوئی تھی۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا، اس کے پاس سفارت کاری سی، یعنی کسی دوسرے قبیلے سے، کسی ریاست سے گفتگو کرنی تھی، بطور سفیر بنا کے بھیجنا ہوتا کسی کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے جاتا، اور عرب کی تاریخ میں سب سے کم عمر ترین سفیر کا خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ایسے ہی اور قبیلوں کی، جیسے ایک قبیلے کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، اور جو بنو امیہ تھے ان کے پاس کیا تھا جی؟ سپہ سالاری۔ جب جنگ ہوتی تھی نا، جب مکے والے کسی کے ساتھ جنگ کرتے تھے، تو جو جھنڈا ہوتا تھا لشکر کا، وہ بنو امیہ کے پاس سپہ سالاری، اور سکایا کہتے تھے جو حج سے، خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ امور ہیں، وہ کس کے پاس تھے؟ وہ بنو ہاشم کے پاس تھے سکایا۔ اسی لیے جب
زمزم کا کنواں ملا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے سب سے کہا جی کیا وہ میرے ساتھ کام کرو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سے یہ کنواں نکل آتا ہے، زمزم کا کنواں مجھے مل جاتا ہے، تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. وہ بیٹا کون تھا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے. تو ان کے پھر بدلے میں کیا ہوا تھا؟ 100 اونٹ تھے. 10 اونٹ اور پہلے 10 دینے لگے تھے، اور ایک کوئی سیانی ٹائپ عورت تھی، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، تو اس کے پاس گئے، نہیں جی آپ ایسے کریں کہ فدیہ جو ہے 10 اونٹ. اس نے کہا 10 اونٹ لکھو ایک پرچی پہ، اور ایک پرچی پہ لڑکے کا نام لکھو، جب تک لڑکے کا نام آتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ. تو 10 اونٹ لکھے تو عبداللہ نکلا، پھر 10 اونٹ نکلے عبداللہ نکلا، پھر 20 لکھے، 30 لکھے، 40، جب 100 لکھے تو 100 اونٹ نکلے. تو وہاں سے عرب کے اندر دیت کی جو رقم ہے وہ 10 سے بڑھ کے 100 اونٹ. تو یہ سقایا کا مطلب ہے کہ حرم کا جو نظام ہے نا جی، سارے کا سارا خانہ کعبہ کا، وہ سقایا اس وجہ سے لفظ استعمال کیا ہے. اجعلتم سقایت الحاج، تو یعنی حرم کا جو انتظام ہے حاجیوں کو پانی پلانا، صرف پانی پلانا ہی تو مقصود نہیں نا، پورے کا پورا جتنا اس کا انتظامی ڈھانچہ ہے. اجعلتم سقایت الحاج، ان کو پانی پلانا، و امارتا، و اور امارتا، پھر اب تا آ گیا الحاج، سقایتا تھا اور یہاں پہ آ گیا امارتا. کل بات کیا آئی تھی جی؟ امارا یامرو، آباد کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ امارتن تن تھا، تا کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ مضاف ہو گیا، اس کی نسبت ہوگی کسی چیز کی طرف. کس چیز کا آباد کرنا، وہ اس کے ساتھ جڑ کے آ گیا، نسبت ہوئی تو امارتن سے امارتا آ گیا. اب یہ بھی مصدر ہے، جیسے سقایتن ایک مصدر تھا اور مفعول تھا. یہ پہلا مفعول تھا، کس چیز کو بنایا ہے؟ پانی پلانے کو. اور یہ دوسرا مفعول ہے، کس چیز کو بنایا؟ آباد کرنے کو. تا آ گیا نا، تا زبر آ گئی، زبر آئی تو اس کا مطلب مفعول ہے. آباد کرنے کو، کس چیز کے آباد کرنے کو جی؟ المسجدی. جیسے الحاجی آیا تھا تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ مضافل ہے، کیونکہ مضافل ہے کی کیا نشانی ہے جی؟ کہ اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، مضاف کے بعد آئے گا. تو المسجدی، اس کے نیچے بھی زیر آ گئی. تو آباد، کس چیز کو آباد کرنے کو؟ المسجد الحرامی. اب یہ المسجد الحرامی، یہ کون سا مرکب بن گیا جی؟ نہ جی، مرکب توصیفی بن گیا. یہ کیسے بن گیا مرکب اضافی؟ تو امارت المسجد ہی ہو گیا نا، کیونکہ جو مضاف ہوتا ہے نا، مضاف پہ الف لام نہیں آتا، مضاف پر الف لام آتا ہی نہیں ہے. 2 زیر زبر تنوین بھی نہیں آتی. تو یہ الف لام سے اور یہ زیر آ گئی اس کی، تو المسجدی، الف لام اس پہ بھی آ گیا، اس پہ بھی آ گیا. ایک اسم کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ 4 ہی ہو سکتی ہیں. یا وہ حالت ہوگی اس کی فاعل ہے، مفعول ہے، یا کہ مجرور ہے. دوسری اس کی جنس ہوگی، مذکر ہے یا مؤنث ہے. تیسرا اس کا عدد ہوگا، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. چوتھی اس کی وسعت ہوگی، نکرہ ہے، معرفہ ہے، کیا چیز ہے. اب یہ الف لام سے مطلب ہے یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، الف لام. اچھا یہ بھی مجرور ہے، زیر آ گئی. اور الحرامی یہ بھی مجرور ہے. المسجدی واحد ہے، ایک مسجد، اور الحرامی واحد ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب چوتھی چیز اس کے اندر کیا تھی؟ جنس. یہ بھی مذکر ہے اور الحرامی یہ بھی مذکر ہے. تو چاروں شکلوں میں معرفہ، واحد، مذکر اور مجرور، دونوں اسم ایک جیسے جب ہو جاتے ہیں تو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے موصوف اور دوسری ہوتی ہے اس کی صفت. اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. انگلش میں بھی صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. عربی میں موصوف پہلے آتا ہے. مثلا آپ کہیں جی خوبصورت کمرہ، تو کمرہ جو ہے وہ موصوف ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ خوبصورت. لمبا لڑکا، لمبا ہونا صفت ہے اور موصوف جو ہے لڑکا ہے. لیکن جو ہی عربی آئے گا تو الولد لڑکا، الطویل
لمبا، تو موصوف پہلے آ جائے گا، صفت بعد میں آئے گی۔ المسجد الحرام، حرمت والی مسجد، یعنی کہ جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کے آباد کرنے کو اور حاجیوں کو پانی پنانے کو تم لوگوں نے سمجھ لیا۔ کیا سمجھ لیا ہے؟ کیا سمجھا ہے؟ کمن کا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کاف کو اس کو کہتے ہیں حرف، بولو جی، حرف کیا کہتے ہیں؟ حرف تشبیہ کہتے ہیں، حرف تشبیہ، کسی چیز سے تشبیہ دینا، جیسا، ٹھیک ہے جی۔ کا جس طرح، کا جس طرح، من جو کوئی، آمنا، آمنا یؤمنو، ایمان لانا، آمنا پہلی ہے، آمنا باب افعال، باب افعال، آمنا یؤمنو ایمانن، یعنی کسی چیز پر ایمان لانا، کسی چیز کی ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ایمان کس سے نکلا ہے؟ امن سے نکلا ہے، امن کر دو تو ایمان ہی، ایمان سے نہیں نکلا، تصدیق سے نکلا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کر دیں تو آپ کا ایمان ہے۔ آپ پوری دنیا میں امن نافذ کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں تو آپ کا ایمان ہے نہیں۔ تو تصدیق، من آمنا جو کوئی ایمان لایا، من آمنا جو کوئی ایمان لایا، کس چیز پر جی؟ باللہ، آمنا کے ساتھ ہمیشہ با کی پرپوزیشن آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آمنا باللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پر۔ آپ کفرہ دیکھیں گے اس میں بھی آ جائے گی، یعنی کچھ چیزیں جن کے ساتھ یہ پرپوزیشن کے ساتھ چلتی ہیں، تو آمنا کے ساتھ با کی آتی ہے، لام ذلی تعلیل بھی آ جاتا ہے کہیں پہ، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات کو مان لینا، ٹھیک ہے جی یہ بات۔ لیکن آمنا بی کے ساتھ آئے گا، بعض بی کے ساتھ، تو یہ جو خاص ایک ٹرمینالوجی ہے نا کسی بات پہ، یعنی ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پہ لے آئے، تو اس کے حوالے سے آئے گا۔ تو با کیا ہے جی؟ حرف جر ہے، اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نام کے نیچے اس کے اعراب کو زیر دے دیا، اللہ پر، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، یعنی سب سے پہلے ایمان کس پہ لے کے آنا؟ اللہ پر، باقیوں پہ بعد میں لے کے آنا۔ ویسے بھی ایمان مجمل کیا ہے؟ سارے کے سارے ایمان کس ایمان میں جمع ہیں؟ اللہ کے ایمان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کس کے ہیں؟ کتابیں کس کی ہیں؟ رشتے کس کے ہیں؟ سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ تو آمنا باللہ جو اللہ پر ایمان لے کر آیا، والیوم الآخر، اور یہ اب واو کس چیز پہ عطف ہے جی؟ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس با پر، کیونکہ اس با نے کیا کیا؟ حرف جر نے اللہ کو کیا دے دی؟ زیر۔ اب یہ واو اس پہ عطف ہے، تو اب الیوم کے ساتھ کیا ہوگا؟ زیر آ گئی، الیومی، تو پتہ چلا یہ با کا ہی تسلسل ہے، اس نے اس کو بھی زیر دے دیا، والیوم آخری، یعنی یوم آخرت پر۔ یوم الآخری کیوں کہتے ہیں جی؟ اس کا عقیدہ کیا ہے یوم آخرت کا؟ اتنا اس پہ زور دیا جاتا ہے یوم آخرت، یوم آخرت کا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا ہم گزار رہے ہیں اس کا کہیں پہ کوئی اینڈ ہے، اس کا نتیجہ نکلنا۔ ہاں جی، ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا کا کوئی چلانے والا، بنانے والا، کنٹرول کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ بھائی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے کیسے نہیں ہو رہا، ایک دن اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اب اس سینس کے مطابق جو آدمی زندگی گزارتا ہے کہ کل اس چیز کا یہ میرے کام کا نتیجہ نکل آئے گا، تو جو ہی یہ وہ خیال اس کے دماغ میں آتا ہے تو اس کا ہاتھ رک جائے گا کہ نہیں؟ اور اگر آپ نے دیکھا کہ وہ جیسے کہتے ہیں جی کہ پولیس والا سارجنٹ جو ہے وہ چوک میں نہیں کھڑا، اشارہ بند ہے، آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں
نکل جاؤ. لیکن اگر بندہ دیکھے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے میری گاڑی آ جائے گی، پاکستان میں تو سسٹم نہیں ہے، باہر دنیا کے ملکوں میں سسٹم ہے، بندہ نہیں کھڑا، آپ نے توڑ دیا قانون کو تو وہ آپ کی گاڑی کا فوٹو بنتا ہے، آپ کی گاڑی آپ کے نام پہ، شام کو آپ کو موبائل میسج آئے گا اتنا ٹیکس جا کے جمع کراؤ، جرمانہ آ گیا. تو وہ کوئی 4-5 قانون توڑو تو اس کے بعد لائسنس جو ہے ڈرائیونگ لائسنس کینسل کر دیتے ہیں. تو جب وہ آدمی دیکھ رہا ہے نا، اللہ پہ ایمان لانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے میرے سے، یعنی کہ مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے. ولیمے میں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک دم وہ کیمرے والا آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے بڑا شدید بندے کو کہ اتنے امن سے کھا رہے ہیں اور یہ ہماری ویڈیو بنانے کے لیے آ گئے. لیکن پھر جتنی وہ 1 منٹ کھڑا ہو، 30 سیکنڈ کھڑا ہو، تو پھر بڑے آرام سے کھانا پڑتا ہے تاکہ تھوڑا سا امیج بندے کا برقرار رہے. تو جو ہی وہ نکلے گا تو 6واں گیئر. تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. تو جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر آدمی کی زندگی کا جو سٹائل ہے وہ بدل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا. تو یہ دونوں چیزیں جمع کر دی گئیں اعمال کو درست کرنے کے لیے. والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. وجاہد فی سبیل اللہ، اور جاہد یجاہد جہادن. کیا مطلب بتایا تھا جی؟ باب مفاعلہ، ایک دوسرے کے بالمقابل حرکت کرنی، یعنی کہ قاتل یقاتل مقاتل قتالا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی جنگ. جہاد جاہد یجاہد مطلب ایک زور، ایک کوشش. نکلا کس چیز سے یہ جاہد؟ جوہد سے. جوہد کس کو کہتے ہیں جی؟ کوشش کو کہتے ہیں. تو ایک ہے اکیلی کوشش، یک طرفہ، میں ہی کوشش کر رہا ہوں اور مقابلہ ہی کوئی نہیں. ایک ہے ادھر سے میں کوشش کر رہا ہوں، ادھر سے کوئی دوسرا کوشش کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کی ٹکر میں کر رہے ہیں. تو یہ باب مفاعلہ میں آ جائے گا. تو جاہدہ دونوں، یعنی کہ بالمقابل جنہوں نے جہاد کیا. اب یہاں پہ جہاد کا لفظ آ جائے گا. وجاہدہ کیونکہ یہ باب مفاعلہ سے ہے تو اس کے جس کو مصدر جہاد ہے. وجاہدہ، اور جس نے، یہ من کے ساتھ چل رہا ہے، جس نے جہاد کیا. اچھا جہاد کیا، کس لیے جہاد کیا جی؟ زمینیں بڑھانے کے لیے کیا، بدماشی چمکانے کے لیے کیا، لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے جہاد کیا؟ نہیں جی نہیں. فی میں، اب فی حرف جر ہے، اس نے سبیل کو دیکھیں کیا کیا. سبیل کا مطلب کیا ہے؟ رستہ. اس نے سبیل کو زیر دے دی لیکن سبیلن نہیں آیا، تو یہ مضاف بن گیا. اس کی نسبت ہے، اس رستے کی نسبت ہے. کس کے ساتھ نسبت ہے جی؟ سبیل اللہ. اب اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، اللہ کے رستے میں جس نے جہاد کی. یعنی فی سبیل اللہ جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس فی نہیں، فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے ہائر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے کریں، چلیں فلاں جگہ پہ فلاں کام ہے، یہ کرنا ہے. تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے جی، میرے جانے کی اجرت وغیرہ طے کرو، فیس طے کرو، پیسے طے کرو، یہ میں کام کروں گا پیسے لے کے. میں مستری ہوں، مجھے کہتا جی دیوار بنانی ہے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جی ٹھیکہ کرنا تو ٹھیکہ دیہڑی پہ چلنا ہے تو دیہڑی کے حساب سے کر لو. لیکن میں کہتا ہوں جی کہ یہ دیوار جو ہے مسجد کی ہے، اللہ کا گھر ہے، میں نے پیسے نہیں لینے، میں نے یہ دیوار فی سبیل اللہ کھڑی کر دے. کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ اپنا کیمپ لگاتا ہے کہیں پہ یا کلینک بناتا ہے. گجر خان میں ایک ڈاکٹر ہے، لازمی بات ہے جی، ایک آدمی تھے ریاست صاحب تھے، تو ان کے بیٹے ہیں، وہ مجھے ریاست صاحب اس لیے پتا ہے کہ ان کیس میں نے کیا. تو انہوں نے اپنی زمین دی گھر کے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو کسی گاؤں کا سینٹر ہوتا ہے نا، اس کی قیمتی ترین زمین ہوتی ہے، وہاں سے اپنے گھر کا ایک بڑی حویلی تھی ان کی، اس کا بڑا حصہ اس میں خود ہی اس میں مسجد بنائی، پھر مسجد رجسٹر کی، وہ سب کچھ کیا. تو ان کے بیٹے شاہد نام، ڈاکٹر شاہد، تو میں ان کے پاس گیا، میرے خیال میں 3:30-4 کا وقت تھا، تو ان سے چھوٹا جو خباب اس کے لیے دوائی لی،
تو انہوں نے کہا میں نے پیسے نہیں لینے. میں نے کہا جی پیسے کیوں نہیں لینے؟ انہوں نے کہا 3 کے بعد میں پیسے لیتا ہی نہیں. بھائی جو صبح اللہ نے دے دیا دے دیا. 3 ہو گئے ہیں، غریب لوگوں کو پتہ ہے 3 کے بعد پیسے نہیں لیتا. تو وہ جو پریکٹس ہے 3 کے بعد وہ فی سبیل اللہ ہے. اچھا فی سبیل اللہ انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا. مستری نے دیوار کھڑی کی مسجد کی تھی، اس نے کہا کوئی پیسہ نہیں لیا، فی سبیل اللہ. یہ جو فی سبیل اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر یا اجرت جو ہم بندوں سے لے رہے تھے وہ کس سے لینے لگے ہیں؟ اللہ سے. لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے، کسی بندے سے نہیں چاہیے، اس کا بدلہ رب سے چاہیے. اور جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، مطلب جنہوں نے یہ کوششیں کی ہیں اللہ سے رضا حاصل کرنے کے لیے، دنیا نہیں. یہ نہ ہو کہ پتہ چلے گئے مولوی صاحب نے اسلام کرتے ہیں، پیر صاحب نے اللہ کرتے، پتہ چلے پیر صاحب کے 200 مربع ہو گئے، 15 پیر صاحب کے گھوڑے ہو گئے جی، آگے نوکریاں کرنے والے 7100 ہو گئے. اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے دنیا داری کی دنیا بڑھانے کے لیے جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ کے رستے میں. لا یستوون عند اللہ. اب دو کون سے لوگ جمع کر دیے؟ ایک حاجیوں کو پانی پلانے والا، ایک مسجد حرام کی خدمت کرنے والا. ان کا مقابلہ آ گیا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لائیں اور اللہ کے رستے میں جہاد کریں. لا یستوون عند اللہ، لا نہیں، یستوون، استوا یستوی، سوا. سوا کا لفظ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہیں پہ؟ کہاں پہ آیا؟ شروع میں آ گیا، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی آ گیا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. برابر ہے ان کے لیے، آپ ان کو نصیحت کریں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا. تو یہ استوا یستوی کا مطلب ہے کسی چیز کو برابر کر دیں. ٹھیک ہے، برابر کسی چیز کا برابر ہونا. تو لا یستوون، واو نون کس چیز کی علامت ہے جی؟ جمع کی. تو وہ برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لا یستوون وہ برابر نہیں ہیں. دنیا میں تو چاہے برابر ہوں یا نہ. دنیا میں اونچا کون نظر آئے گا؟ جس کے پاس 2 خانے کعبے کا ایک آدمی ہے، یا بڑے کسی مرکز کا کسی درگاہ کا بہت بڑا گدی نشین ہے، اور وہ جب آتا ہے بڑے جبے پہنے ہوئے، ہر بندہ پاؤں دبا رہا ہے، جی حضرت صاحب ادھر تشریف رکھیں جی. وہ بات کرتا ہے، اس کی آواز میں ایک بڑا دبدبا ہوتا ہے. جب وہ بات کرے گا بڑا ایک ٹیکا چمکے گا. اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کر رہا ہے، جنگ نہیں کر رہا، جہاد کر رہا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، نام ہی کوئی نہیں، دنیا میں بات ہی کوئی نہیں سن رہا، بلکہ الٹا اس پہ حالات مشکل چل رہے ہیں. تو دنیا میں جب دونوں کو دیکھو گے تو کس کا ٹیکا زیادہ ہے؟ اس کا. ہاں جی، جبے دستار والے کا. لیکن اللہ کے ہاں الٹ ہے، اللہ کے ہاں بھی برابر نہیں ہے دونوں. لا یستوون عند اللہ، عند کا مطلب نزدیک، عند اللہ اللہ کے نزدیک. لا یستوون وہ برابر نہیں ہیں. واللہ، اب جو اللہ پہ ایمان لایا اس کا معیار اللہ کے نزدیک ہے. تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین. واللہ یہاں پہ رکے، واللہ اور اللہ ہے، واو کا مطلب اور اللہ ہے. اب اللہ پہلے آ گیا تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اللہ ہو گیا مبتدا، اس سے بات شروع ہو گئی، اور اللہ ہے. اب خبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو مبتدا کے بارے میں بندہ سوچتا ہے کیا اللہ، یعنی اللہ ہے تو اللہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کیا ہے جی؟ خبر کیا ہے اس کی؟ لا یہدی، لا نہیں، یہدی، ہدا یہدی، ہدا اس نے ہدایت دی، رہنمائی کی، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے.
لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا ہے، لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا ہے، ماں سے کیا پتہ چلا جی کہ یہ مفعول ہے کس کو؟ اب قوم جو ہے نا اس میں جمع ہے، اس میں سارے جمع ہو جاتے ہیں تو عام طور پہ ترجمہ کر دیتے ہیں لوگوں کو، القومی ان لوگوں کو، لا یہدی القومی ان لوگوں کو، قوم الظالمین۔ اب یہ بھی کیا ہے جی؟ ظالمین نہ تو خیر اس میں نہیں اس طرح، تو الظالمین۔ اب یہ اس کی حالت کیسے پتہ چلے گی جی؟ ایک ہے ظالمن، یہ ہو گیا فاعل، پیش آ گئی نا اس کا اعراب جو ہے، ظالمن اس کا نصب مفعول، اور ظالمن یہ اس کا مجرور ہے، جر اس کی حالت ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب آئے گا ظالمن تو پتہ چلے گا یہ تو فاعل ہے، فاعلی حالت میں، ظالمن تو پتہ چلے گا یہ مفعولی حالت میں، اور ظالمن پتہ چلے گا حالت اضافی میں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی جمع کیا ہے؟ ظالمون فاعلی حالت، اور ظالمین دونوں میں ظالمین آئے گا مفعولی میں بھی اور اضافی میں بھی، تو قوم مفعول ہے اور ظالمین بھی مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی بن گئے۔ القوم یعنی کہ یہ ہو گئے موصوف، اور ان کی صفت کیا ہو گئی؟ ظالمین ظلم کرنے والے لوگوں کو وہ ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ یا پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، لا یہدی فعل، وہ ہدایت نہیں دیتا فاعل یعنی کہ اللہ، اور القوم یہ مفعول، اور یہ فعل فاعل مفعول بن کے جملہ فعلیہ ہو گیا، لیکن یہ پورا جملہ فعلیہ اس مبتدا کی خبر بن گئی، تو یہ ایک جملہ اسمیہ بن گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ کیا چیز پتہ ہے؟ اللہ نے ظالم کس کو کہا ہے جی؟ انصاف نہیں کرنا، اس آیت میں کس کو ظالم کہا ہے؟ وہ تو ظالم چلو ہو گیا نا جی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ظالم ان لوگوں کو کہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر آخرت پر ایمان لائے بغیر ہی اللہ کی مسجدوں کے مجاور بنے، اللہ کے گھروں کے ٹھیکیدار بنے، اللہ ان کے اندر آخرت کوئی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کوئی آیت نہیں کیا، اس طرف اشارہ ہی نہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ توصیفی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، توصیفی کا مفہوم۔ چلیں میں آپ کو یہ تھوڑی سی آج سمجھا دیتا ہوں۔ توصیفی جی صفتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کہتے ہیں جی یہ فلاں بندے میں یہ وصف پایا جاتا ہے۔ وصف کس کو کہتے ہیں؟ خوبی کہہ لیں۔ صفت کس چیز کو کہتے ہیں؟ صفت خوبی میں بھی آتا ہے، خامی میں بھی۔ انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کو ایڈجیکٹو، حالانکہ ڈی یعنی کہ یہاں پہ یہ ڈی پڑھا نہیں جاتا، ایڈجیکٹو پڑھا جاتا ہے، ڈی نہیں پڑھا جاتا، لیکن عام طور پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایڈجیکٹو، حالانکہ ڈی جو ہے سائلنٹ، ایڈجیکٹو۔ اور اس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا گندے کپڑے، صاف کپڑے۔
اب گندے بھی صفت ہے اور صاف بھی صفت صفت. کسی چیز کی کوئی حالت بیان جب کی جاتی ہے نا، حالت کسی چیز کی بیان کرنے کے لیے جن لفظوں کا سہارا لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صفت ہے. جس کے ذریعے کسی کی پہچان ہو. کھلی مسجد، مسجد کی حالت بیان کی ہے نا، مسجد کھلی مسجد ہے. کھلا ہونا کیا ہے؟ ایڈجیکٹو اس کی توصیف صفت، صفت ہے. وصف ہے اس کا، توصیف، یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. تو توصیف کا مطلب ہے کسی کی صفت بیان کرنا یا کسی کی صفت ہونا باب تفعیل سے. تو اس کی نشانی ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے. جملے کو سمجھنا کیسے ہے، غور کریں گے تو ابھی آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. مثلا اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے جی؟ نون ہے، اسم ہے. کوئی بات پتہ چلی؟ کوئی بات سمجھ نہیں آئی. اللہ جی ٹھیک ہے، اللہ کیا؟ مثلا ہم کھڑے ہوں کہیں پہ اور کوئی بندہ کہے جی کہ شمشاد صاحب، تو اب ہم سوچتے ہیں کہ بات تو اس نے کی نہیں، شمشاد صاحب ہی کہا ہے. کچھ سمجھ آیا ہمیں؟ کچھ، بس آپ کا نام آیا، آگے بات تو کوئی نہیں چلی. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا اسم اکیلا. اب اس کے ساتھ ہم ایک لفظ استعمال کر دیتے ہیں، اللہ القدیر. اللہ القدیر. کتنے جمل، کتنے اسم ہو گئے؟ اسم کتنے ہو گئے جی؟ دو ہو گئے. ایک اسم اور ایک اسم مل کر بن گیا مرکب. جب ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب فلاں، تو یہ کون سا بن گیا؟ دو اسموں کے، دو یا دو اسماء کے ملنے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب ہے. دو یا دو اسماء جب مل کے آتے ہیں تو وہ آتے ہیں مرکب. اب ان دو چار میں بھی آپ کو بتا، سارے نہیں گنتے، ٹائم کا مسئلہ ہے. نمبر 1، جب دونوں معرفہ آ جائیں، معرفہ دونوں معرفہ آ جائیں. اللہ بھی معرفہ، یہ تو نام ہے اللہ تعالیٰ، معرفہ ہو گیا. یہ الف لام آیا، اس کو کہتے ہیں معرف باللام. ایسا اسم کہ جس کو الف لام سے معرفہ بنا دیا گیا، خاص کر دیا. معرفہ مطلب خاص کر دیا. تو الف لام سے جب دونوں معرفہ آ گئے اور باقی چیزیں آپس میں مل گئیں تو یہ بن گیا مرکب، یعنی دو اسم ملے توصیفی بن گیا. دونوں معرفہ. ٹھیک ہے. اس میں باقی چیزیں بھی شامل کر لینا، یعنی وہ اپنا مذکر مؤنث میں بھی، عدد میں بھی، حالت میں بھی ایک جیسے ہوں تو مرکب توصیفی ہے. 4 چیزیں. اب یہاں پہ القدیر کو ہم نے الف لام ختم کر دیا اور اس کو کر دیا قدیر. جب پہلا معرفہ آ جائے اور دوسرا نکرہ آ جائے تو یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. جملہ اسمیہ کی کیا نشانی ہے؟ اس میں ہے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ القدیر کا مطلب تھا قدرت والا، قدرت والا اللہ. میں آپ کو کہوں جی قدرت والا اللہ، آپ کہیں گے اچھا بات تو پھر بھی پوری نہیں ہوئی. بات تو پوری کو، جملہ قدرت والا اللہ، کیا قدرت والے اللہ نے کیا کیا ہے؟ لیکن یہاں پہ اللہ قدیر آ گیا پہلے معرفہ اور دوسرا نکرہ، جملہ اسمیہ بن گیا تو ترجمہ ہو گیا اللہ قدرت والا ہے. آیا تو ہمیں پتہ چلا اللہ مبتدا ہو گیا اور قدرت والا ہے اس کی خبر ہو گئی، پورا جملہ اسمیہ بن گیا. لیکن ایک آ جاتا ہے جیسے مسجد،
دو اللہ ہی. پہلا اسم جو ہے وہ الف لام اور تنوین کے بغیر ہے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہے. یہ بھی ایک مرکب ہے، دو اسم اکٹھے ہو گئے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کہتے ہیں. اضافی کس لیے کہتے ہیں؟ کہ یہ مسجد اضافت ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. یعنی مسجد کس کی مسجد؟ اللہ کی مسجد. دروازہ کس کا؟ مسجد کا دروازہ. قلم کس کا جی؟ شمشاد صاحب کا قلم ہے. کیمرہ کس کا ہے؟ اب کیمرے کی نسبت اس موبائل کی کس کی طرف ہے؟ آفتاب صاحب کی طرف. آفتاب صاحب کا موبائل کیمرہ. تو یہ نسبت جب آئے گی تو اس کی حالت ایسی ہوگی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ پیش آئے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں آ گئی ہوں، جیسے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے مرکب جاری. مرکب جاری وہ جتنے حرف جر ہیں نا، وہ جب ملتے ہیں، مثلا من اللہ، من اللہ. اب یہ حرف جر ہے اور یہ مجرور ہے، اللہ مجرور ہو گیا، زیر دے دی اس نے، تو یہ دونوں مل کر کیا بن گئے؟ مرکب جاری. یہ بھی مرکب بن گیا نا، دو آگے نا اکٹھے، ایک حرف آ گیا ایک اسم آ گیا آپس میں، تو یہ مرکب جاری بن گئے. ایسے ہی آ جاتا ہے، مثلا کہتے ہیں جی کہ درمیان میں واو آ گیا، اللہ و رسول. اب یہ اللہ اور رسول ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب عطف. واو آ گیا اس کے اندر. اب یہ دونوں پیش مل کر کسی فعل کے فاعل بن گئے، یا دونوں کسی جملہ اسمیہ کے مبتدا بن گئے. تو یہ مرکبات ہیں. یہ مرکب جاری ہے، الہ کے ساتھ، من کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے آتا ہے. یہ مرکب عطف ہے، واو درمیان میں آتا ہے، اس سے ہم چیز نکالتے ہیں. یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. ایسے یہ جب مبتدا اور خبر یعنی معرفہ اور نکرہ ملتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ پورا بن جاتا ہے، خبر سامنے آ جاتی ہے. جو صرف مرکب ہوتا ہے وہ کبھی پوری خبر نہیں رکھتا، وہ جملہ اسمیہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں کوئی چیز شامل نہ کر دی. ٹھیک ہے جی. جیسے کلمے کی میں آپ کو دوسرا حصہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے جی. محمد، اب یہ کیا ہے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جملہ پورا ہوا نہیں، یہ معرفہ، نام ہی معرفہ ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا مبتدا. اب اس کی خبر اس کے ساتھ جب آئے گی مل گئی تو جملہ پورا ہو جائے گا رسول اللہ. اب رسول اللہ ہی یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. رسول کس کی؟ رسول کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ کس کے رسول؟ اللہ کے رسول. تو ترجمہ ایسے کریں گے، اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ مبتدا، یہ اس کی خبر، پورا جملہ اسمیہ بن گیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جیسے یہ مرکب اضافی اس کی خبر بن گئی ہے، ایسے جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں واللہ، اللہ اس میں مبتدا ہے، لا یاد القوم الظالمین جملہ فعلی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ اس مبتدا کی خبر بن کے ایک پورا جملہ اس میں بن گیا کہ اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام میں نے جو عربی ہم پڑھتے ہیں، ایک غزل، ایک تو نا ہر بندہ ہی گانے گاتا ہے، گانے والے تو سارے ہی ہوتے ہیں، جس کو دیکھو کوئی کہیں پہ گا رہا ہے، جس کو تھوڑا بہت آتا ہے رونا، ہم کرتے ہی رہتے ہیں.
لیکن ایک غزل جو پکا گانے والا تھا نا غزل، اس سے میں نے اس میں تجوید کی ایک بات اس سے سیکھی۔ اس نے کہا کہ جب ہم گانا یا غزل گاتے ہیں نا تو اس کا ہر لفظ اس کو تھرو کرتے ہیں، ہر لفظ کو نکالتے ہیں منہ سے تھرو کے ساتھ، تب غزل گائی جاتی ہے۔ اندر سے بھی نکال دیتے، نکلنا ہا کہاں سے نکلتا ہے؟ میں نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جی ہر لفظ ہے نا، غزل گا رہا ہے کوئی بندہ بیٹھا ہوا، اس میں سے کوئی ایک شعر ہے تو اس شعر کے ہر لفظ کو منہ سے نکالے گا۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں ہر حرف کو منہ سے نکالیں گے۔ کیسے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لفظ آیا وَعِمَارَةَ الْعَيْنِ، اے ما را، را پہ آپ زبر آئے گی تو پیش تو را موٹا پڑیں گے، عمارہ، ہر حرف کو آپ نے منہ سے نکالنا، تھرو کرنا ہے۔ وَعِمَارَةَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کا من، نون کو یہاں لٹکانا نہیں، آگے حمزہ آ گیا، وہ ہلکی ہے۔ کا من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستغون عند اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمين، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته۔